بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا تصور اسلام میں کیا ہے اور اس حوالے سے قرآن احادیث مبارکہ میں ہمیں کون کون سی علامات اور کون کون سی باتیں ملتی ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا تھا۔ اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بہت سے لوگوں نے، دھوکے بازوں نے، فراڈیوں نے اور بہت سے لالچی لوگوں نے اس روحانی منصب پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے۔ ان فراڈیوں میں سے ایک فراڈیہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ مرزا قادیانی وہ بد نصیب اور بدبخت انسان تھا جس نے بہت سے دعوے کیے، جہاں اس کا دعویٰ خدائی ہے، جہاں اس کا دعویٰ نبوت ہے، جہاں اس کا یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ ہوں، وہیں اس کا یہ بھی دعویٰ کہ میں امام مہدی ہوں۔ اور قادیانی جماعت کی ترتیب بھی یہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو جب دعوت دیتے ہیں قادیانیت کی، تو اکثر ان کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ وہ مسلمان سے مرزا غلام قادیانی کو مہدی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی سیڑھی ہے یہ۔ اور کسی قادیانی سے پوچھا جائے کہ تم مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہو، تو کبھی بھی کوئی قادیانی ڈائریکٹ نہیں بولتا کہ میں نبی مانتا ہوں، بلکہ وہ یہی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مہدی مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، پھر آخر میں کہیں جا کر کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی نے، میں نے عرض کیا جیسے کہ بہت سے دعوے کیے، اس کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا میں مہدی ہوں، لیکن اس کا یہ دعویٰ دیگر بہت سے دعووں سے مختلف تھا ذرا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو وجوہات تھی۔ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی کے دور میں سوڈان میں ایک شخص گزرا تھا محمد احمد کے نام سے، جو مہدی سوڈانی کہلاتا تھا۔ اس شخص نے سوڈان میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، اور بہت سے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا کر دھوکے سے اپنا شریک بنا لیا اس نے، اور اس نے ایک بڑی فوج تیار کر رکھی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے کئی علاقوں سے انگریز کو شکست بھی دے دی تھی۔ اس لیے انگریز کو لفظ مہدی سے نفرت اور الجھن تھی۔ اب مرزا غلام قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، اس لیے تو اس نے پہلے پوری راہ ہموار کی، انگریز حکومت کی تعریفیں کی، اور پھر بڑے دبے الفاظ میں اس کو یہ باور کرایا کہ دیکھو میں خونی مہدی نہیں ہوں۔ وہ جو مہدی کا تصور ہے نا جنگ جہاد والا، وہ خونی مہدی ہے، میں وہ خونی مہدی نہیں ہوں، مجھ سے تمہیں خطرہ کوئی نہیں ہے، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، میں تو تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اور دوسری بڑی رکاوٹ اس دعوے میں یہ تھی کہ احادیث میں جو علامات، جو تفصیلات ملتی، جو کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے سماعت فرمائی، ان میں سے کوئی بھی علامت، کوئی بھی نشانی مرزا قادری میں موجود نہیں تھی۔ تو اس نے وہاں کیا چال چلی، اس نے بیک جنبش قلم کیا کہا کہ بھئی جتنی احادیث ہیں امام مہدی رضوان سے سب غلط، سب موضوع اور سب ضعیف ہیں، اور ایک ضعیف اور موضوع روایت اٹھا لایا، لا مہدی الا عیسیٰ، کہ جو عیسیٰ وہی مہدی ہوں گے۔ اس کا غلط مطلب اور غلط تشریح کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو چونکہ میں مسیح ہوں اس لیے مہدی میں ہوں۔ اور عجیب بات یہ کہ حدیث کی جو ترتیب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان فرمائی علامات قیامت کی، اس ترتیب کے مطابق امام مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ اسلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ ترتیب یہ ہے۔ جبکہ قادیانیوں کے ہاں، مرزا قادیانی کی ترتیب الٹی ہے۔ مرزا قادیانی پہلے مسیح بنا، خود تو کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، مسیح ہوں، اور پھر بعد میں اس نے دعویٰ کہ میں مہدی ہوں۔ حالانکہ ترتیب جو حدیث میں اس کے مطابق امام مہدی پہلے ہیں، عیسیٰ السلام بعد میں نازل ہوں گے، جبکہ یہ پہلے مسیح بنا ہے، پھر بعد میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ساتھ دوسری بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ کہ اسلام کے تصور کیا ہے کہ مہدی اور ہیں، مسیح اور ہیں، مہدی اور ہیں، مسیح اور ہیں۔ یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، یہ ایک شخصیت کے دو نام نہیں ہیں۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں مسیح بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، ان کے نزدیک یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ تو یہ دو رکاوٹیں اس نے ایسے دور کی کہ وہاں سے انگریز کو خوش کرنے کے لیے کہا میں خونی مہدی نہیں ہوں، اور یہاں سے مسلمانوں کو دھوکہ دے دی کہ تمام حدیث کا انکار کر کے ایک ضعیف حدیث اٹھا لی، لا مہدی الا عیسیٰ، اور اس سے خود کو مہدی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اب
ہم پھر دوبارہ وہی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت مہدی رضوان کی علامات تو بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علامات کو، آپ کے آنے سے پہلے کی علامات، حالات و واقعات، آپ کے ظہور کے وقت کی علامات، آپ کی شخصی علامات، نام، نسب، حلیہ، ان چیزوں کو بالتفصیل بیان کیا ہے احادیث مبارکہ میں. اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو بڑی بڑی نکتے کی بات ہے، کہ قرآن پاک میں تو امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں ہے، اور احادیث کو مرزا قادری کہتا ضعیف ہیں، سب کا انکار کر دیا. تو پھر اس نے خود یہ تصور کہاں سے لیا امام مہدی ہونے کا؟ ظاہر احادیث سے لیا. تو ان احادیث میں بیان کردہ علامات کو اگر آپ جائزہ لے لیں کہ ان میں سے کوئی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں، اس سے فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اگر تو وہ علامات پائی جاتی ہوں گی تو ہمیں ماننے میں کیا انکار ہے، ہمیں کیا ضد ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو ہم قادیانیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اپنی ضد کو چھوڑیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں، عقل سے کام لیں، قرآن پاک حدیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ علامات جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں کیا ان میں سے کوئی علامت ایسی ہے جس میں پائی جاتی ہیں. اگر نہیں پائی جاتی تو پھر جھوٹے کو چھوڑ کر سچے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. آئیے ان علامات کو دیکھتے ہیں. مثلا ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ سچے امام مہدی کا نام محمد ہوگا، جبکہ مرزا غلام قادیانی کا نام مرزا غلام محمد قادیانی تھا. نام ایک نہیں، دو الگ شخصیات ہیں. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا. آپ کی کنیت ابو القاسم یا ابو عبداللہ ہوگی، جبکہ مرزا غلام قادیانی کنیت نہیں ملتی کتابوں میں ہمیں. امام مہدی کا لقب مہدی ہوگا، نام تو محمد ہے، مہدی تو لقب ہے. مرزا قادیانی کا لقب دسندی یا سندھی تھا. آپ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوگی، اہل مدینہ میں سے ہوں گے آپ، جبکہ مرزا غلام قادیانی قادیان ہندوستان کے ضلع گورداسپور کے قصبے قادیان میں پیدا ہوا، وہی مرا، وہی دفن ہوا. مرا لاہور میں تھا، تدفین جب قادیان میں دوبارہ اس کی ہوئی. اسی طرح آپ کی زبان عربی ہوگی، عربی. مرزا قادیانی پنجابی بولتا تھا. آپ سید زادے ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ المہدی منی، کہ امام مہدی میری عطرت یعنی میری نسل میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی 5 نسلیں لکھی ہیں. اصل میں تو مغل تھا، پھر چینی بنا، پھر فارسی بنا، پھر بنی اسرائیلی بنا، اور پھر ایک موقع پہ خود کو سید بھی لکھ دیا اس نے. اسی طرح امام مہدی رضوان کے ظہور سے پہلے جو علامات موجود ہیں اس میں آتا ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. ٹھیک ہے جی، آپ نے حدیث سن لی اور پڑھ لی، جو کہ مرزا قادیانی کے دور میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اسی طرح آپ نے دوسری حدیث بھی سنی کہ ان کے ظہور سے پہلے مینا میں خون ریزی اور لڑائی ہوگی، ہے نا، حاجی آپس میں لڑیں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا تاریخ میں. اور سب سے بڑی علامت امام مہدی رضوان اپنی مہدویت کا خود اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ لوگ آ کر ان کو بیعت کریں گے، ان سے بیعت کریں گے، گزارش کریں گے آپ ہماری بیعت کر لیجئے. لیکن مرزا غلام قادیانی نے اپنے مہدویت کے خود اعلانات کیے، اشتہارات بند چھپوائے ہیں، بیعت کرنے کے لوگوں کو دھمکیاں دی، ترغیبیں اور لالچ دیتا رہا. یہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. امام مہدی رضوان اپنی پہلی بیعت کہاں پر لیں گے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان. جبکہ مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ پہ چند بے ایمانوں نے اپنے ایمان کو خراب کر کے اس کو مہدی مانا، اور اس نے ساری زندگی کبھی شاید خواب میں بھی حجر اسود مقام ابراہیم کو نہ دیکھا ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی رضوان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والوں کی تعداد اصحاب بدر کے تعداد کی بقدر 313 ہوگی. جبکہ مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ پہ چند ایمان فروشوں نے کفر قبول کیا تھا. اگرچہ بعد میں قادیانیوں نے اس پر 313 نامی کتاب بھی لکھ دی کہ 313 تھے بیعت کرنے والے، تو وہ ایک وقت میں نہیں تھے، مختلف اوقات میں تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ان کی، کس نے کب بیعت کی، کس نے کب بیعت کی. جبکہ یہاں بیعت کرنے والے بیک وقت جو ہوں گے وہ 313 کے بقدر ہوں گے. امام مہدی رضوان کے دور میں اللہ پاک ایسی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی فراوانی نہ تھی. جبکہ اس مرزا غلام قادیانی کی سب قدمی دیکھیں آپ کہ ہستا بستا ہندوستان انگریزوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا، اجاڑ کے رکھ دیا انگریزوں نے، اس کو لوٹ کے رکھ لیا. امام مہدی رضوان کے دور میں اسلام غالب آ جائے گا، جبکہ یہ تو خود اسلام کا دشمن تھا، اس نے کفر کو پھیلایا ہے. امام مہدی رضوان پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے، 7 سال تک آپ حکمرانی کریں گے. جبکہ مرزا غلام قادیانی کو
پوری دنیا تو کیا کسی گاؤں اور قصبے کی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، ساری عمر انگریز کا غلام رہا، انگریز کا خود کاشتہ پودا رہا، انگریز کے تلوے چاٹتا رہا، اپنی بناسپتی مہدویت اور اپنے جھوٹے دعووں کے لیے انگریز کا سہارا لیتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، امام مہدی رضوان کا انتقال جب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین بیت المقدس میں ہوگی، جو کہ مرزا غلام قادر لاہور میں مرا اور تدفین قادیان میں ہوئی۔ ان ساری علامات کو، یہ علامات ہم نے نہیں بنائی، یہ حدیث میں موجود ہے، ان علامات کی روشنی میں ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ اور وہ جو قادیانی مختلف دھوکوں سے مختلف باتوں کو توڑ مڑوڑ کر کبھی کہتے ہیں دیکھو چاند گرہن سورج گرہن، کبھی کیا ان چیزوں کو لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ ساری علامات جو حدیث میں آتی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے اور قادیانیوں کو دعوت فکر بھی ہے کہ وہ علامتیں مرزا غلام قادیانی میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا اپنے ایمان کو خراب کر کے، اپنی آخرت کو برباد کر کے ایک جھوٹے شخص کو مہدی نہ مانیں، بلکہ جھوٹے کا انکار کریں، سچے کا اقرار کریں اور اسلام کے دامن میں آ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اسی میں دنیا کی بھلائی بھی ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، اور اسی میں آخرت کی ہمیشہ کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی گمراہ اور جتنے بھی دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔